السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی لائف ان USA۔ جی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں شام ہو گئی ہے، مغرب ہو گئی ہے، اور مغرب کے ٹائم ہم نکلنے لگے ہیں، ذرا ایک دو چیزیں لینی تھی تو میں نے کہا آج ولاگ میں شام کو بنا لوں۔ چلیں جی چلتے ہیں ہم، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے یہ دیکھیں کتنی مزے کی شام ہو رہی ہے یہاں پہ، رات ان لوگوں نے گھر سجائے ہوئے ہیں، ان کی اب آ رہی ہے کرسمس، تو تقریباً ہر دوسرا گھر انہوں نے سجایا ہوتا ہے۔ تو چلیں جی، اور سردی یہاں بہت شدید قسم کی پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ آج صبح بہت سردی تھی، اب تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ اور آپ لوگوں کے کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے، الحمدللہ۔ تو ابا میں سوچ رہی ہوں کہ ہم جا رہے ہیں تھوڑی شاپنگ کرنے، تو تھوڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، کچھ اچھی اچھی باتیں بتا دیں ہمیں، ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہو۔ جی اچھی بات سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن سے آپ جڑے نا، ڈیلی ریمائنڈرز آپ کو ملیں گے، ڈیلی اچھی باتیں ویسے ہی پڑھیں گے، قرآن ترجمہ ویسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کو پتہ نہیں اللہ رب العالمین آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں بات ہو کیا رہی ہے، تو پھر آپ کیسے لیسن لے سکیں گے؟ تو یہ ہے کہ آپ جیسے ہم سورہ سبا پڑھ رہے ہیں، تو سورہ سبا جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، جو تھی نا وہ ان کی کوئین بلقیس، جس کو اس کا تخت اٹھا کے جنات لے گئے تھے، اور وہ تو اس زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بڑے خوشحال تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے اتنی خوشحالی دی ہوئی تھی، انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے تھے اس زمانے میں، تو ان کے باغات تھے، فروٹس تھے، بڑا کچھ تھا، لیکن وہ نا جیسے کہتے ہیں نا ناشکرے ہو گئے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے، کیونکہ جیسے ہمیں بھی کوئی نعمت ملتی ہے نا، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ اسباب کے پردے میں ملے گی، کسی ایسے وسیلے سے ملے گی، کسی اسباب میں جڑی ہوگی، جیسے کچھ کہتے ہیں نا ہم نے یہ ہم نے محنت کی تھی تو ہمیں مل گیا، یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے یہ کیا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ یہ دینے والا ہاتھ اللہ کا ہے، محنت تو انسان کی شرط ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی انسان کے تھرو، کسی محنت کے تھرو کوئی تو، لیکن آئی پیچھے اللہ کی طرف سے، دل میں میں نہ آئی، وہ آئی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھی کہہ دیا نا کہ یہ میرا فضل ہے، کچھ نعمتیں ان کو دی، ان کو معجزات بھی دیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا فضل ہے ان پہ، تو یہ ہے کہ وہ لوگ ناشکرے تھے، اور انہوں نے جب ناشکری کی تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان کی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کے جو باغات تھے اس کو تہس نہس کر دیا، تتر بتر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے ریزہ کر دیا، ختم کر دیا اللہ پاک نے، جو اتنے فروٹس تھے، باغات تھے، اتنی خوشحالی تھی، وہ یہ ہو گیا کہ جو وہ انہوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا، جو کہ ان کی زندگی کی نشانی تھا، جو کہ جس سے وہ مطلب باغات میں پانی وانی سارا کچھ نظام چل رہا تھا، وہی ان کی تباہی کا وہ سبب بنا، تو بالکل ختم ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے جھاڑیاں میں نے اگا دی، ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ ہے ہم سے مطلوب کہ ہم شکر گزار بندے بنے ہر حال میں، نہ شکرے بنے، کیونکہ اللہ جب آپ شکر کرتے ہیں تو شکر سے یہ ہے کہ اللہ شکر کی کلی لگانے سے نا اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا کہتے ہیں نا مطلوب اللہ کو یہ ہے کہ میرا شکر گزار بندہ بن جائے، شکر کریں اور صبر کریں، اور مطلب بہت مشکل ہے، کیونکہ جب مشکلات آتی ہیں، جب ٹف ٹائم آتا ہے تو کہنا بہت آسان ہے کہ صبر کریں، لیکن اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے کہ اللہ ہم پہ کوئی ایسی آزمائش نہ ڈال دینا کہ جس کا ہم اس پہ پورے نہ اتر سکے نا، تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا عافیت کی کرتے رہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتینا وہ پڑھی ہے، تو وہ بہترین دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں ہی آ جاتی ہیں، تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے کہتے ہیں نا اللہ سے محبت کرنی ہے، کہ جس رب نے دنیا اور آسمان آپ کے لیے کہتے ہیں آراستہ کر دیا، میں نے پھیلا دیا، جیسے کہتے ہیں نا آپ کسی کے لیے اتنا تام جام کریں، اتنا سجائیں بنائیں، اور وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں نا پوچھے نہ، کوئی دیکھے بھی نہ آپ کی چیزوں کو، آپ کے اس طرح سے نہ کرے کہ آپ کہیں آپ کو دکھ نہیں ہوگا کہ میں نے اس کے لیے اتنا کیا، یہ اس نے تو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ لیسن لینے کے لیے ہے، یہ آس پاس میں نے جو بھی اب جیسے درخت ہے، درخت کی اگزامپل ہے کہ وہ اللہ نے مومن کو ایسا ٹریک آ گیا نا کہ جو آسمان تک جس کی شاخیں ہیں، پھل دینے والا، سایہ دینے والا، تو درخت ہر حال میں اس کو چاہے مطلب
तेज हवा जब आती है, तूफान तेज आ बारिश आती है, उसकी टहनियां टूटती, पत्ते टूटते, लेकिन स्टिल वो है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, वो गंदगी को क्लीन करने वाला बना दिया अल्लाह ताला ने, ऐसा के फायदा ही देना। तो अल्लाह ताला को यही है कि हमें यही है कि मोमिन जो है वो है जो हर हाल में दूसरों को फायदा दे, हर हाल में उनको जिसे कहते हैं ना नफा वक्त बन जाए। तो हम अल्लाह करे हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं जैसे अल्लाह को अच्छा अब्बा, मेरा एक सवाल है कि अगर इंसान पे जब मुश्किल आती है कोई, तो वो भी इंसान मतलब कैसे क्या समझे कि अल्लाह ताला नाराज है हमसे कि क्या है ये? यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह का टेस्ट है यहाँ आसमान। हाँ, जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई परेशानी आए, इंसान अगर जैसे आप ये समझने लग जाए ना कि मेरा टेस्ट है तो मैं तो कोई नेक बंदा हूँ, तो ये है कि आप इंसान के अंदर तकब्बुर आ गया कि मैं पता नहीं कोई मतलब कोई चोजन हूँ तो इसलिए मेरे पर टेस्ट है। कभी कोई किसी किस्म की परेशानी माली जानी आती है ना, बस इंसान यही समझे कि मेरे से कोई गलती हुई है, मेरी ही कोई कमी कुताही है। आप ढूंढे आसपास, इंसान सोचे कि क्या है और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा जाए किसी हाल में भी, चाहे टेस्ट हो रहा है चाहे आजमाइश है, बस अल्लाह से मदद मांगे। हाँ, अल्लाह से मदद और इस्तग़फ़ार ज्यादा पढ़े। जितनी इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे उतना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियां करते हैं। और ये है कि जैसे हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये है कि जैसे वो इतनी खूबसूरत और इतनी पावरफुल ये दुआ है कि जैसे उसमें ना एक सहाबी जो थे नमाज के टाइम पे उन्होंने रुकू से जब उठे तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन था, तो उन्होंने बताया कि 40 फरिश्ते, इतना ये हैवी कलमा है, एक दफा कहने से सेकंड भी नहीं लगा, तो उसको 40 फरिश्ते आपको पता है कितनी पावरफुल अल्लाह ने उनको बनाया, उनके विंग्स हैं, तो 40 फरिश्ते उसको उठाने के लिए आए हैं। अच्छा। तो ये है कि इस तरह की अल्लाह की तस्बीह करें कि वो इतना पावरफुल रब है, वो मतलब इस तरह सोच के समझ के, क्योंकि कहते हैं ना अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहते हैं कि लोगों ने अल्लाह को इतना इन्होंने हल्का ले लिया कि अल्लाह की किबरियाई जानी ना कि वो कौन सा रब है जो जमीन आसमान और सूरज को चला रहा है, जो कि सूरज इतना पावरफुल है कि हल्का सा कहते हैं ना माइक्रो सेकंड्स में अगर जरा सा भी जमीन के करीब आएगा तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो जिस वो ऐसा रब है कि जो सूरज और चांद को क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने ऐसे टिक्की बना के उसमें दोज़ख में डाल देना, खत्म कर देना। तो ये है कि वो रब है। तो हमारी क्या औकात है कि जरा सा हमें कोई पावर मिल जाती है, जरा सा पैसा इंसान के पास आ जाता है तो हम अकड़ना शुरू हो जाते हैं, नाशुक्री में आ जाते हैं। तो ये है आजी अल्लाह को मतलूब है, अल्लाह के हम्बल बंदे बन जाएं, दूसरों को दुख ना पहुंचाएं, नफा बंद झुकने वाले, झुकने वाले, आजी करने वाले। अल्लाह को हम्बल लोग जो आजी करने वाले हैं ना वो बहुत पसंद है। तो अल्लाह ताला ने जैसे पैगंबरों की जो सिफतें बताई हैं उसमें यही था कि वो एक तो शुक्रगुजार थे, सब्र थे, हम्बल लोग थे और अल्लाह के ना दीन का। अब जैसे अगर हमने तो खुद ही ने दीन सीखा तो हमने लोगों को तक हमें दाई बनाया अल्लाह ताला ने। कुरान क्या है कि हमें ये है कि ये मैसेज दूसरों तक हमने स्प्रेड करना है। हमने अपने तक हमने खुद भी नहीं पढ़ा तो समझा, हम किसको क्या बताएंगे, हम अपनी औलादों को नहीं बता सके सही तरह से। तो ये है कि ये ड्यूटी जब अगर हम नहीं पूरी करेंगे तो फिर हम सोचें कि हमारा क्या हाल होगा, जो हम सोच रहे हैं कि हम बख्शवाए और मतलब जन्नत हम 5 नमाज़ें पढ़ लेते हैं, हम समझते हैं हम सीधा जन्नत में जाएंगे। उस तरह से हम कहाँ मतलब हमारी नमाजों में सोल नहीं है, हम मैकेनिकल नमाजें वो पढ़ते हैं जैसे किसी रोबोट को एक चीज सिखा दें तो रूह नहीं है ना, रूह नहीं है। जिस चीज में रूह नहीं है तो वो तो बिल्कुल डेड चीज अल्लाह ताला को अल्लाह ताला। इतना मजा आया आपा ये बातें सुन के। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सीधे रास्ते पे चलाए और हमारे बच्चों को भी नेक बनाए, हमारे लिए सदका जारिया बनाए, हमारे अमल वाला बना दे। और अल्लाह करे हम कोई अच्छा अमल करें तो उसको संभालने वाला मतलब तकब्बुर में ना आ जाए कि हम कोई पता नहीं क्या है। नहीं, हमारे तो कुछ भी नहीं, ना नॉलेज कुछ नहीं है हम, क्योंकि अल्लाह ही हमसे अच्छा काम कोई ले लेता है, हमारी इतनी औकात नहीं है। बेशक। चले हमारा स्टोर आ गया, इतनी मजे मजे की बातें में पता ही नहीं चला रास्ते का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर अब्बा। चले हम चलते हैं अंदर, ग्रोसरी करते हैं थोड़ी बहुत। चलें जी, आ गए हम वॉलमार्ट के अंदर। जैम लेना है मैंने, मेरा फेवरेट कौन सा है जी, स्ट्रॉबेरी वाला। इधर क्या ये बिस्मिल्लाह।
جو یہ جی ہیٹنگ پیڈ، اب دیکھیں کوئی اچھا والا. میرا والا تو بہت ہی وہ فولڈ ہی ہو جاتا تھا اندر سے. کیونکہ کون سا اس کے اوپر سے کپڑا اتار دیا تھا. یہ دیکھو یہ مجھے لے دکھائیں، وہ پورا بہت بڑا ہے یہ. جی یہ دیکھیں اوپر اس کا یہ اسٹف دیکھیں. مساجنگ ہوتی ہے. اور نہیں مساج، اچھا ایسی بات ہے. میرے خیال میں تو یہی اٹھا لیتے ہیں، لمبا چوڑا ہے ذرا اچھا ہیٹ آئے گی. یہاں پر یہ لے رہی ہوں میں، ٹھیک ہے. یہ جی گیا، آ جائیں اب آگے چلتے ہیں. نہیں اوپا بہت چھوٹا ہے، ذرا بڑے منہ والا چاہیے مجھے. اتنا بڑا ایک دم مطلب کیا نہیں وہ ایک دم سے نکل آئے نا سارا کچھ. کڑائی میں ایک ایسے ایسے کرو اور ایسے نکل آئے. اچھا پائیدار ہے یہ، پکی بات ہے. مجھے لگا میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں ورلڈ اسمالسٹ امرود ہمارے یہاں پہ ملتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بھی سوغات ہے. اور انتہائی کبھی کبھی میٹھے نکلے تھے، لیکن کبھی کبھی بہت کھٹے کھٹے سے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہی کھا کے اپنا پاکستان کا مزہ لے لیتے ہیں. چلیں جی ہماری چیزیں گروسری وغیرہ ہو گئی. اور یہ دیکھیں کتنا ہیوج انہوں نے یہ اپنا سینٹا بنا کے رکھا ہوا ہے. اوہ سردی بہت ہے، اب لگا پتہ. چلیں جی دیسی اسٹور آئے ہیں ہم، یہاں پہ دیکھیں پاکستانی سبزیاں نظر آئیں گی آپ کو. یہ دیکھیں یہ چاٹ مسالہ ملتا ہے ہمیں یہاں سے، چنا چاٹ مسالہ لیتے ہیں. اوکے، اور لینا تھا بہاری مسالہ، سیخ کباب بہاری مسالہ لے لیا. ہم لیتے ہیں الائچی چائے میں ڈالنے کے لیے. یہ دیکھیں جی یہاں پڑی ہیں جلیبیاں، پاکستانی انڈین جلیبیاں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سویٹ اینڈ ڈیلیشیس نمک پارا. یہ بھی نمک پارا ہے، تھوڑا وائٹ کلر کا ہے، یہ گورا ہے. اور یہ ہیں جی جلیبیاں. اور یہ دیکھیں میں نے آج یہاں سے لیا سلانٹی، بچپن کے دن تازے کرنے ہیں. اور یہ ہیں کرکرے، چاٹ مسالہ. چلیں جی الحمدللہ ہماری گروسری ہو گئی ہے ڈن. اور اب ہم چلے ہیں گھر کو، بہت سخت بھوک لگ رہی ہے، اب ڈنر ٹائم ہے اور گروسری رکھیں گے پہلے. اور میرا یہ بلاگ بھی دیکھیں، لائک اور شیئر کریں اور کامنٹس بھی کر دیا کریں اچھے سے. اور جلدی سے سبسکرائب کر دیں سب لوگ. اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. جزاک اللہ خیر. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.